اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مبارکہ انفال کی آیت نمبر 28 کی تلاوت کا شرف مجھے حاصل ہوا الحمدللہ، اور اب میں اس آیت کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد امتحان لینے کا ذریعہ ہیں، اور یقیناً اللہ کے پاس اس امتحان میں کامیابی پر عطا کرنے کے لیے بڑے سے بڑا اجر موجود ہے۔ تفسیر صافی کے صفحہ 195 پر بحوالہ تفسیر مجموع البیان حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص یہ نہ کہے کہ یا اللہ میں فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اس لیے کہ تم میں ایک ایسا بھی نہیں ہے جو فتنے سے خالی ہو اور فتنے کو دوست نہ رکھتا ہو، جیسا کہ خدا نے ارشاد فرمایا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ یعنی امتحان لینے کا ذریعہ ہے۔ پس اگر کوئی شخص خدا سے پناہ طلب کرے تو یوں طلب کرے، اے اللہ جو امتحانات سیدھے راستے سے ہٹا دیتے ہیں ان سے پناہ طلب کرتا ہوں، تو مجھے ان سے بچا لے۔ تفسیر طبیان میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ فتنے کے معنی امتحان لینے کا ذریعہ، یعنی ہر وہ محنت جو نفس کی پاکیزگی کا سبب بنے، یعنی ہوا و ہوس کے تقاضوں سے بچتے رہنا۔ تفسیر فصل الخطاب میں علامہ علی نقی صاحب نے لکھا ہے کہ کیونکہ جب انسان فرض کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے تو اس کے درجات بڑھتے ہیں۔ علامہ تھانوی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ فتنہ یعنی مال اور اولاد کی محنت ایسی چیز ہے جس سے ہمارا امتحان ہوتا رہتا ہے کہ کون ان کی محبت کی وجہ سے اللہ کی محبت اور اس کے احکام کو بھلا دیتا ہے۔ تفہیم القرآن میں علامہ مودودی نے لکھا ہے کہ انسان کا امتحان زیادہ تر اپنے ذاتی مفادات اور اولاد کے مفادات سے لیا جاتا ہے۔ اگر انسان کو اپنے اور اپنی اولاد کے مفادات خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں تو اس کا ایمان متاثر ہو جاتا ہے، پھر وہ مال اور اولاد کی بے حد محبت کی وجہ سے بے ایمانی اور ناانصافی پر اتر آتا ہے۔ وہ نہیں سمجھتا کہ مال اور اولاد ہی کے ذریعے سے اس کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ تم جسے مال بیٹا بیٹی کہتے ہو وہ اصل میں تمہارے امتحان کے پرچے ہیں۔ یہ چیزیں تم کو جانچنے کے لیے دی گئی ہیں تاکہ پتہ چلے کہ تم کہاں تک دوسروں کے حقوق کا لحاظ کرتے ہو، کہاں تک سیدھے راستے پر چلتے ہو۔ عزیزان محترم، ہمیں بہت سے ایسے کاموں سے بچنا چاہیے ہے جن سے ہم عام طور پر بچتے نہیں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن ساتھ میں اگر یہ کام بھی ہو گئے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ کام اگر ساتھ میں ہو رہے ہوں تو ان کاموں کو یا تو ضائع کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ ہر کام میں تقویٰ و پرہیزگاری ہونا چاہیے۔ تقویٰ و پرہیزگاری سے کیا مراد ہے؟ یعنی جیسے مثلاً کسی بھی کام میں ریاکاری نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بحار الانوار کی جلد 72 صفحہ 303 پر کہ ریاکار سے روز قیامت خطاب ہوگا، اے گناہگار دھوکے باز، اے ریاکار تیرا عمل ختم اور تیری جزا باطل ہو گئی، اس لیے تم اپنی جزا اس شخص سے مانگو جس کی خاطر تم عمل کیا کرتے تھے۔ اس طرح غرور و گھمنڈ سے بچنا چاہیے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ بھی بحار الانوار کی جلد 63 صفحہ 214 پر حدیث ہے کہ خدا نے جو برتاؤ شیطان کے ساتھ کیا اس سے درس عبرت لو کہ اس کا اتنا زیادہ عمل اور اتنی لمبی کوشش برباد ہو گئی۔ اس نے 6000 سال خدا کی عبادت کی، لیکن 1 منٹ کے غرور نے اس کے تمام اعمال کو نابود کر دیا۔ اسی طرح حسد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بحار الانوار کی جلد 37 صفحہ 210 پر، حسد نہ کرو کیونکہ اس سے تمہارے اعمال ختم ہو جائیں گے۔ اس طرح مظلوم کے ساتھ ظلم کرنا ہے۔ یہ بھی بحار الانوار کی جلد 76 صفحہ 332 پر لکھا ہے کہ اگر کوئی کسی مزدور کو اس کی مزدوری دینے میں ظلم کرے تو اس کا عمل برباد ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔